اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یا قومی بتاؤ تو صحیح، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل ہے کہ یہ شرک غلط چیز ہے، توحید صحیح راستہ ہے، اور اللہ رسول کی مان کے چلنا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس اللہ نے، اس کی مان کے چلنا ہے، تو بتاؤ اگر میں اتنے واضح دلائل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتن، اور پھر اللہ نے مجھ پر ایک اضافی رحمت بھی دے دی، مجھے پیغمبر بھی بنا دیا، تو پھر بتاؤ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اس کے بعد بھی اگر میں تمہاری مانوں اور اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم اضافہ نہیں کر رہے مگر خسارے میں۔ اپنے دعویٰ تم یہ کر رہے ہو کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں اور جو تمہیں مجھ سے امیدیں تھیں میں وہ امیدیں پوری کر کے دکھا دوں، قوم کو ترقی کی راہ پہ ڈال دوں، لیکن حقیقت یہ کہ تم میرا بیڑا غرق کر دو گے اس طرح کے مشورے دے کے، یعنی تم یہ بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور جو تم بار بار نشانیاں مانگتے ہو، یہاں تو تذکرہ نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے جب واقعہ ذکر کیا تو اس میں یہ بات ہے کہ بار بار وہ قوم کہتی رہی کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں نا، معجزہ دکھائیں۔ تو جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا معجزہ مانگتے ہو؟ انہوں نے بیہودہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا جیسے بیہودہ بات ہوتی ہے نا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، دیکھ منہ میں نہیں جو کچھ بھی آ جائے، آدمی مطالبہ کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا اس پہاڑ سے آپ اونٹنی نکال دیں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اونٹنی نکال دیتا ہوں۔ تو لیکن اتنا بڑا معجزہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئی ہے، وہ پیغمبر کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے، توحید کے صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے، تو جب اللہ اتنی بڑی واضح نشانی دکھا دیتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ ابھی تو مہلت ہے، پیغمبر کے نبی ہونے میں غور کر سکتے ہو، اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اس اونٹنی کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ آداب یہ ہیں کہ جب یہ چرے گی تو بھرپور طریقے سے پیٹ بھرے گی، تمہارے جانور اس دن بھوکے رہ جائیں گے، اس کے باوجود تمہیں اس اونٹنی کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں وہ غم برداشت کرنا ہے۔ جس دن اس اونٹنی کی باری ہوگی کوئی جانور گھاس نہیں کھائے گا، پھر جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی تو اس کی پانی کا دن متعین ہے، اس دن کوئی تمہارا جانور پانی پینے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ اونٹنی بھر بھر کے پانی پیتی تھی، پانی کم ہو جاتا تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا کہ معجزہ چاہتے تھے نا تو ہم نے دکھا دیا نا، اب تو اب برداشت کرو۔ تو اب اگر برداشت نہیں کیا تو فوراً عذاب آئے گا۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے، وما نرسل بالآیات الا کذب بها الاولون، قرآن میں آتا ہے کہ ہم آیتیں جب بھی بھیجتے ہیں نا تو معجزے جب بڑے بڑے دکھا دیتے ہیں تو قومیں جھٹلا دیتی ہیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہمیں معجزے دکھانے سے روکا ہے اس چیز نے کہ ہم جب بھی معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر ہم مہلت نہیں دیتے قوم کو، پھر فوراً عذاب دیتے ہیں۔ ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، ابھی سوچنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، کوئی بہت بڑی نشانی دکھا دی پھر سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ ایک اللہ بڑی نشانیاں دکھائے گا، تو ان نشانیوں میں حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اوپر تک جا کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ تو یہ کیونکہ حدیث میں یہ پیش گوئی ہے، جب یہ دنیا میں پیش گوئی ظاہر ہوگی تو قرآن کہتا ہے اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کوئی بھی شخص جو ایمان لے کر آئے گا اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کریں گے، اور جو مسلمان گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ اس مسلمان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی نا تو پھر نہ گناہ گار کی توبہ اللہ قبول کریں گے اور نہ کافر کا ایمان اللہ قبول کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اسلام کا برحق ہونا اب تو دیکھ لیا نا، غور و فکر کا تو اب راستہ ہی بند ہو گیا، اب تو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ جب بڑی نشانی دیکھ لیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو یہی ہوا کہ اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے نکال دی، تو پھر صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اب اسے تم نے برائی کے ساتھ نہیں چھونا، اس کو مارنا نہیں ہے، تم نے قتل نہیں کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قریب بہت قریبی عذاب آ جائے گا، پھر تو یقینی بات ہے کہ عذاب فوراً آئے گا تمہارے اوپر،
قوم بدبخت، کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، تھوڑا ڈرتے بھی تھے، لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کچھ بدبخت لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو بعد میں کچھ مسئلہ ہوا تو اس قوم پہ پھر بات آئے گی نا، تو ایسا کریں ہر قوم میں سے ایک ایک فرد جمع ہو اور جو خاص شرارتی لوگ ہیں وہ جمع ہو کر مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں تاکہ کسی ایک مخصوص قوم پہ الزام نہ آئے۔ تو فعقروها وکان فی المدینہ 9 رہط، قرآن میں آتے ہیں 9 فرد جو بڑے بدماش تھے قوموں کے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کام کیا۔